أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيديهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحته الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو کہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، آگاہ رہو، خبردار، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے آپ ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کامیاب زندگی گزارنے کا ایک سنہرا نسخہ، بہترین نسخہ جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے، وہ نسخہ جو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں میری بہنوں، وہ ہے کلام پاک۔ ہم کو بہترین زندگی گزارنا ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنا ہے، تو اس کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا ہمارے لیے رکھا ہے، وہ ہے کلام پاک، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ جیسے کہ آپ قرآن میں یعنی دیکھیں گی فلاح، کامیابی جسے کہتے ہیں، وہ 15 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ فلاح و کامیابی کا لفظ 15 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ کامیابی جو ہے، وہ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 15 مرتبہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے 15 مرتبہ کہ ہمیں کامیابی کہاں سے ملتی ہے۔ جیسے میں نے 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ترجمے کے ساتھ، ایسی اور 15 آیتیں ہیں، اور 2 میں نے تلاوت کی، ایسا اور 13 آیتیں ہیں، یعنی 13 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کامیابی کا راز جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی،
اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کامیاب زندگی کا بہترین نسخہ بتلایا. کیسے بتلایا؟ دیکھیے آئیے سمجھتے ہیں. جیسے میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. ایک راز ہے یہ. کامیاب ہونے کا راز کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر آپ ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے. بات غور طلب ہے، تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، غور سے سنیے کیا کہہ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے مومن لوگ دوستی نہیں رکھتے. اگر ہم واقعی میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، مومن ہے، تو مومن کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کے ساتھ محبت رکھے. اچھا، اب یہ مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ اگرچہ کہ ان کے سگے ہی کیوں نہ ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ کہ وہ ہوں، کون ہوں؟ آباؤہم او ابناؤہم، یا ان کے باپ ہوں یا ان کے بچے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا پھر ان کے اپنے کنبے قبیلے والے ہوں، عزیز ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ایسے لوگوں سے وہ لوگ محبت نہیں رکھتے حالانکہ وہ ان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بہن ہیں، باپ ہیں، کنبے والے ہیں. کتنے ہی عزیز لوگ کیوں نہ ہو، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا گیا اور جن کی تائید اللہ تعالیٰ اپنی روح سے کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کے قلوب میں ایمان کو ثبت کر دیتا ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ. یہ ہے کامیاب زندگی کا راز. ایک یہ بتایا اللہ نے، ایک یہ بتایا کہ اتنے شدید ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان میں کہ اگر ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، الفت نہیں رکھتے. کس سے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت نہیں رکھتے. تو میری بہنوں، آج ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہی ہیں اپنی زندگیوں میں؟ آج ہم کامیابی ڈھونڈ رہی ہیں چند ٹکوں میں. کوئی پیسوں میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی عزت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی پوزیشنز میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں اے انسان تو پلٹ آ اس راہ کی طرف جس راہ پر چل کر ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ ابدی کامیابی ہے. صرف ان کی دنیا کامیاب نہیں ہوئی بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی کامیاب ہوئی. اور دنیا تو ایسی کامیاب ہوئی سبحان اللہ کہ وہ اتنے زبردست کارنامے کر کے گئے، دنیا ان کی ایسی کامیاب ہوئی کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. وہ کامیاب لوگ تھے، وہ بہترین لوگ تھے، آج رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کریں. صحابہ کی مثال لیجئے، صحابہ کی مثال لیجئے، کیسے وہ قرآن پر عمل کرے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کا حال. سبحان اللہ. دنیا تو کامیاب ہوئی ان کی، دنیا تو کامیاب ہوئی ہی ہوئی، بلکہ ان کی دنیا کی کامیابی کی ایک حد دیکھیے کہ ہم کو جو دنیا کامیاب نظر آتی ہے وہ کتنا نظر آتی ہے کہ بس دنیا چل رہی ہے، یہاں پر کامیابی کچھ مل جائے تو مل جائے. نہیں، سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے ان کی کامیابی کو، تو آج ان صحابہ کو گزرے کئی سو سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کہ ہم نے صحابی کا نام رکھا. ان کی عزت اتنی ہوتی ہے کہ کوئی ان کا نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہے بغیر نہیں رہتا، ادب کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے ان نفوس کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے کارنامے تاریخ سے ہمیں جو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کیسی دلوائی ان کو کہ قیامت تک ان کا نام کیسے لیا جائے گا، عزت کے ساتھ لیا جائے گا. تو یہ حقیقی کامیابی. اگر کوئی کامیاب انسان ہوتا ہے
اور اس کے بعد کی نسلیں اسے کامیابی کے ساتھ یاد نہیں کرتی تو پھر اس کی کیا کامیابی تھوڑی سی ہوتی ہے اس کی کہ چلو اس دنیا میں ہی جس دنیا میں وہ زندگی گزارا تھا، جس دور میں جس ایرا میں وہ زندگی گزارا تھا اس وقت اسے کامیابی ملی، خلاص اس کا معاملہ کیا ہو گیا؟ اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ اس قدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں صرف ایک ٹیمپروری کیا کہتے ہیں کہ یعنی ٹیمپروری کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی، لیکن قرآن پر جب ایک انسان چلتا ہے اور وہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہ وہ انسان ابدی کامیابیوں میں چلے جاتا ہے، ہمیشگی کی کامیابی، ایسی کامیابی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نسلیں آگے 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 تک اسے یاد رکھتی ہیں، سبحان اللہ، آگے آگے تک اسے یاد رکھتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے میری بہنوں وہ ابدی کامیابی سے ہم چمٹ جائیں، یہ نہیں کہ ٹیمپروری کامیابی انسان جو ڈھونڈتا ہے نا پیسوں میں ڈھونڈتا ہے، ٹیمپروری کامیابی کہاں ڈھونڈتا ہے؟ پیسوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، رہائش میں، عزت میں، پوزیشنز میں، ان چیزوں میں وہ اپنی کامیابی کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کامیابی ڈھونڈنے کا مقام نہیں ہے، کامیابی ڈھونڈنا کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یہ کیمیا نسخہ یعنی ایسی زبردست نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے قرآن کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین انداز سے سمجھایا، فرما دیا کہ تم دیکھو کامیاب کیسے ہوگے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کیا کہا؟ وہ لوگ جو، جسے میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی سورہ مجادلہ کی اور آیت پڑھ کر ترجمہ بھی بتایا، کیا بتایا اس میں کہ تم ایسے اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن ایمان رکھنے والوں کو تم ایسے پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ ان کے عزیز و قریبی کیوں نہ ہو، نزدیکی آباؤہم ابناؤہم، ان کے باپ، ان کے بچے، ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اتنا مضبوط کیا، ان کو تائید کی ان کے ایمان کی، اور ان کے قلوب میں ایمان کو لکھ دیا، کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اے اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ ایمان کو ثبت کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تو وہ ایک کیفیت ایک الگ ہوتی ہے میری بہنوں، اس کیفیت میں انسان رب سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے پروردگار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ ایسا ایمان اللہ ہم سب کو عطا کرے یا رب، آمین یا ربی۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، کیا فرما رہی ہیں؟ یؤدون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والوں سے وہ محبت نہیں رکھتا، یعنی ایک سیکنڈ اسے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے سے محبت کرے، نہیں، اگرچہ کہ وہ اس کا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار اللہ کا جو گروہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو میرے بہنوں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کامیاب ہونا ہے، ہماری زندگی بہترین ہونا ہے، ہماری زندگی کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہوں، اللہ کے گروہ میں ہم شامل ہوں۔ اللہ کا گروہ کیسا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا گروہ وہ ہے، اس کے صفات وہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا تو دور کی بات ہے، جو مخالفت کرتا ہے اس کے گروہ میں وہ شامل بھی نہیں ہوتا۔ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، اس سے وہ محبت نہیں کرتا، گروہ میں شامل ہونا نہیں، محبت بھی نہیں کرتا اس سے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کوئی کر رہا ہے، اس کا سگا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمے سے پڑھی، اس میں اللہ نے کامیابی کا راز بتایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ایک آیت جو میں نے آپ کو، پہلی آیت جو پڑھی آپ کے سامنے، وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 51۔ اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ کیا فرمایا اللہ نے سورہ نور میں؟ انما کان قول المؤمنین، مومن کا قول کیا ہوتا ہے، مومن کی بات کیا ہوتی ہے کہ اذا دعوا الی اللہ،
جب انہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، ورسول ہی، اس کے رسول کی طرف، لیحکما بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اپنی زندگیوں کے فیصلے کیسا کرنا ہے میری بہنوں؟ کامیاب بننا چاہتی ہے؟ کامیاب بنے. بعض وقت ہوتا نا ہم سے کہ کوئی فیصلے ہم لیتے ہیں اور ان فیصلوں میں خیر نہیں ہوتی. کوئی فیصلہ ہم لیتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں، اپنے زندگی کے کون سے بھی مرحلے میں، جب ہم کوئی بھی اکثر اولاد کے بارے میں جو ڈیسیژنز ہم لیتے ہیں، اپنی فیوچر کے بارے میں جو فیصلے ہم لیتے ہیں، وہ فیصلے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی فیصلوں کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر وہاں پر ہماری کامیابی نہیں ہوتی. یاد رکھ لیجئے. صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکما بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے اللہ ان کے درمیان. ان یقولوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، مومن لوگ کیا کہتے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کہہ رہا ہے. اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب. واولئک هم المفلحون، صرف اللہ نے اولئک المفلحون نہیں کہا، واولئک هم المفلحون. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف یہی کامیاب ہیں، یہی لوگ یعنی اسٹریس ہے بات میں. اولئک، یہی لوگ، هم المفلحون، دو مرتبہ اللہ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں وہی کامیاب. مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا معیار یہاں پر بتاتے ہیں کہ تم کامیاب اس وقت ہوگے جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ کرو. میری بہنوں، آج کون نہیں گزارتا، کون نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب زندگی گزارے؟ کون گزارنا نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب بنے؟ کون ایسا گزارا نہیں چاہتا کہ جو کامیاب بنے؟ کون نہیں چاہتی کہ وہ کامیاب بنے؟ میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ہم کامیاب بنے، ہماری اولاد کامیاب بنے. دعائیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب زندگی نصیب فرمائے، اللہ تمہیں دنیا کی ہر کامیابی عطا کر دے، آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنی پیاری دعا ہمیں دی گئی کہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں، کامیابیاں ہم پائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی پائیں. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اللہ نے راز بتلایا ہے. یہاں پر کیا راز بتلایا ہے؟ کہ تمہارے فیصلے جو ہوتے ہیں، اکثر یہ ہوتا نا کہ ارے میں نے تو ایسا غلط فیصلہ کر دیا اپنی زندگی میں، خود کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی بندہ جب فیصلے کر لیتا ہے، من مانی فیصلے کر لیتا ہے، کوئی اسے مشورہ دے دیتے ہیں تم فلاں کر لو، یا پھر اپنی ایکسپیرینس کی بنا پر کہ میں نہیں اس چیز کے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ یہ راہ سے گئے وہ تو کامیاب ہو گئے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے اسی لیے میں نے اس راستے کو چنا. کوئی اپنے ایکسپیرینس سے چنتا ہے، کوئی دوسروں کے ایکسپیرینس سے اپنے آپ کو یعنی ڈھالتا ہے ان فیصلوں پر، اور فوری وہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ نہیں فلاں کا ایکسپیرینس تھا، دنیا والوں کا ایکسپیرینس، ہزاروں لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور کامیاب ہو جا رہے ہیں. اس نے اپنے کامیابی کے معیارات بنا لیے اور لوگوں کے در کا بھکاری بنا ہوا کہ فلاں کے فلاں جگہ سے لے لیتا ہے، فلاں جگہ سے لے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا. جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اس وقت کہتا ہے کہ ارے میں نے تو غلط فیصلہ کر لیا، جبکہ اللہ پاک نے اسے بہترین نسخہ کامیابی دے دی، بتا دیا قرآن میں کہ کامیابی کیا ہے. اس آیت میں یعنی 15 آیتیں ہیں، اس میں سے میں جتنا ہو سکے آج انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ایک میں نے پہلے سمجھائی آپ کو، آج دوسرا ہم اب دوسرا پڑھ رہے ہیں. دوسری کیا ہے کامیابی کا راز؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق کرو، تو تبھی تم مومن ہو، تبھی تم مومن ہو، تبھی تم کامیاب ہو. جو اللہ اور اس کے سورہ نور کی آیت، نوٹ کر لیجئے، سورہ نور کی آیت ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ 51 آیت نمبر میں؟ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کیوں بلایا جاتا؟ لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. جو معاملات ہوتے ہیں، جو ہمیں فیصلے لینا ہوتا نا اپنی زندگیوں کے، کئی مرتبہ ہوتا نا میری بہنوں، لڑکی کی شادی ہے، مشورہ لینا ہے، فیصلہ لینا ہے، مجھے بیٹے کے ایجوکیشن کے بارے میں مجھے فیصلہ لینا ہے، بیٹیوں کے ایجوکیشن کے بارے میں مجھے فیصلہ لینا ہے، میرے خود کی زندگی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے مجھے فیصلے لینا ہے. تو وہ فیصلے میں کیسے لوں؟
اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق لوں، لیحکما بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. ان یقولوا، تو مومن کیا کہتے ہیں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیتا ہے کسی بارے میں، تو وہ کیا کہتے ہیں، مومن کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سمعنا واطعنا والا معاملہ رکھتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے یہ سمعنا واطعنا کیوں بولے اللہ تعالیٰ، ہم نے سنے ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، اس کے بعد دوسری رائے نہیں لیتے کسی سے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول کی زندگی کے طریقے کے مطابق اللہ نے بتا دیا. اب ہمیں کوئی اور سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اب ہمیں کسی اور فیصلے کا انتظار ہی نہیں ہے، اب ہمیں کسی اور کا کلین چٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں مل گئی، یہاں پر کیا مل گیا، اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا فرمان. کیسے زندگی گزارنا، کیسے کون سا بھی فیصلہ ہو، کون سا بھی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس جائیے، قرآن اور حدیث میں دیکھیے، وہ بتلایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینا ہے. اس طریقے سے لیں گے اور کیا کریں گے، لینے کے بعد سمعنا، سن لیں گے، تو واطعنا، فوری اطاعت کریں گے. سمعنا واطعنا والا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اب انسان دیکھ رہا ہے، اب اصل تو میں آپ کو پہلی ایک نقطہ بتانا بھول گئی تھی کہ پہلے وہ دیکھ لیجیے آپ کہ اصل انسان کامیابی سمجھتا کسے ہے. کامیابی جب ہم دیکھتے ہیں تو اصل انسان کامیابی سمجھتا کسے ہے. کامیابی سمجھتا ہے انسان یعنی اکثر جو دیکھا گیا کامیابی اسے سمجھتا ہے انسان کہ اس کا ایک ذاتی گھر ہو جائے، اس کے پاس کچھ تولے سونا ہو جائے. ایک عورت ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہمارا ذاتی گھر ہو جائے، ایک چند سونے کے ڈھگار ہمارے پاس جمع ہو جائیں، کچھ گاڑیاں ہوں، کچھ گھر ہوں ہمارے، اور بچے پورے اچھے یعنی ورلڈلی ایجوکیشن انہیں مل جائے، گریجویشن پوسٹ گریجویشن وہ ہو جائیں، اور ان کے شادیاں ہو گئے، چاہنے والے شوہر انہیں مل گئے، اور بس یہی ہے، کامیاب ہو گئی زندگی. اس کو بھی اولاد ہو گئی، وہ بچے کو بھی اولاد ہو گئی، فلاں کو ہو گئی، چلو میرا تمام زندگی میری سکسیسفل ہو گئی، کامیاب ہو گئی. کامیابی کے معیارات ہم نے کچھ اور بنا لیے، جبکہ یہ نہیں. یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں کیزلز ان دا ایئر جسے کہتے ہیں نا، ہوائی خلے، یہ جو ہم نے بنا لیے نا، وہ ایک موت کے جھٹکے کے ساتھ ٹوٹنے والے ہیں میری بہنوں، یاد رکھیے. یہ جو ہوائی خلے جسے کہتے ہیں نا، ہے نا، کیزلز بنا لیتے ایئر میں، یعنی ایک ہوائی خلے بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی کامیاب ہو گئے ہم، یہ چیز ہو گئی کامیاب ہو گئے. اچھی جگہ بچوں کی شادیاں ہو گئے، اچھی جگہ سے مراد کیا رہتا کہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے ہیں، اور وہاں پر ان کے پاس یعنی مال و دولت ہے، فراوانی ہے، ساس بھی چاہتی ہے، سسر بھی چاہتے ہیں، شوہر بھی چاہتا ہے، وہ میرا بچے بھی صاحب اولاد ہو گئے، سبحان اللہ، اب وہ ہو گیا کہ ہماری کامیابی. جبکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی صرف یہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہو گئی ہمارے ساتھ تو سبحان اللہ، اللہ دنیا دیتا ہے تو بے شک اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم مانگو، دنیا مانگو، مانگنے کا حکم بھی ہے، مانگو. لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا میری بہنوں. صرف دنیا مانگتا ہے، دنیا دنیا دنیا، اس کے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. جو دنیا اور آخرت دو بھی مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے بھلائیاں عطا کر دنیا اور آخرت کی، تو یہ جو مانگنا ہوتا ہے وہ مانگنا دراصل کامیابی والا مانگنا ہے کہ بندے نے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی. یہ نہیں کہ صرف اس نے دنیا مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو دنیا اور آخرت دو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے اس کے وسیع ہیں، دو بھی دیتا ہے. تو ہمارے فیصلے کیسے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق ہو، اور اس میں اگر آپ کو تنگی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تبھی بھی آپ کی زندگی کامیاب زندگی ہے. اس بات کو شرح صدر کر کے بٹھا لیں، اپنے سینوں کو کھول کر، اپنے دماغ کو کھول کر اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق میں نے فیصلہ لیا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے جیسے تھے اس مطابق میں نے اپنی زندگی کے فیصلے لیے، اس کے لحاظ سے میں نے فیصلے کیے. اب میں بے فکر ہو جاؤں،
چاہے مجھے مصیبتیں آئے، چاہے مجھے پریشانیاں آئے، اللہ پہلے مصیبتیں پریشانیاں لا کر آپ کو دیکھتا ہے کہ استقامت ہے یا نہیں ہے بندے پر، بندے میں استقامت ہے کہ نہیں ہے. خالی ربنا اللہ کہہ دیا اس نے میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ ہمیں جم کر رہنا ہے. تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میری بہنوں کہ اللہ ہم کو ایسے کامیاب لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اپنے قسمت میں لکھوا لی. اور ایسی ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں دلیلیں آپ کو ملیں گی صحابہ کرام کی زندگی سے، ہزاروں ملیں گی، ہزاروں دلائل ملیں گی کہ انہوں نے کامیاب زندگی گزار کر ثابت کر دیا، دنیا جیت لیے، آخرت میں تو ان کے بلند درجات ہیں. سبحان اللہ. تو وہ والی کامیابیوں سے ہم ہمکنار ہونے کی کوشش کریں، جیسے اللہ فرماتا ہے ایک نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں گے آپ ایک نہیں دو نہیں، تیسری آیت بھی آپ کو بتا دوں جو ہم روزانہ نمازوں میں پڑھتی ہیں، 30 پارے کی. کون سی آیت؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. کیا فرمایا اللہ نے؟ جس کے پھڑلے بھاری ہوں گے. کامیاب ہونا چاہتی ہے؟ کامیاب ہونا چاہتی، کثرت سے نیکیاں کریے. زندگی کو اپنی کامیاب بنانا چاہتی ہے، خیر کے کام کثرت سے کریے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا افعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تم خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اتنے خیر کے کام کرو کہ تمہارے موازین بھر جائیں، تمہارے ترازو کے پلڑے بھر جائیں. فمن ثقلت موازینہ، اس کا پھڑلا بھر گیا نیکیوں سے، تو فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے. یعنی جو کثرت سے نیکی کرتا ہے، کون سی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانتا، کون سی بھی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھتا، کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے. مثقال، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اگر تم بھلائی کرتے ہو تو وہ بھی تم موجود پاؤ گے اللہ کے ہاں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو بھی یرہ اسے دیکھ لے گا، خیرن یرہ اسے دیکھ لے گا. یعنی خیر کریں گے، بھلائی کریں گے، کتنا؟ ذرے کے برابر بھی. تو ذرے ذرے سے تو کیا بنتے ہیں؟ سبحان اللہ. ذرے ذرے کا تو مل کر کیا بن جاتا ہے؟ ایک انبار لگ جاتا ہے. گناہ بھی کریں گے تو ویسی ہے، نیکی کریں گے تو خیر بھی کریں گے تو وہی ہے، شر بھی کریں گے تو وہی ہے. تو اللہ مشورہ دیتا ہے کامیاب ہونے کے لیے کہ افعلوا الخیر لعلکم تفلحون. تم کثرت سے نیکیاں کرو. کتنے نیکیاں کہ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے پھڑلے بھاری ہو گئے، ثقل ہو گئے، بوجھ والے، بھاری فل بھر گئے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی کے اور 2 راز اللہ نے یہاں بتائے. ہم نے 2 پڑھا تفسیری، سورہ نور اور سورہ مجادلہ میں. اب یہ 2 چھوٹی چھوٹی بتا رہی ہوں میں آپ کو آیتیں. افعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تم خیر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور ایک جگہ اللہ نے کہا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو کثرت سے نیکیاں کریں گے ان کے پھڑلے بھاری ہو جائیں گے تو یہی کامیاب ہے. تو میری بہنوں نیکیوں کو کثرت سے کریں. فلاح پانا ہے، کامیاب ہونا ہے، کثرت سے نیکیاں کریں، کرتے جائیں کرتے جائیں، کوئی نیکی کو حقیر نہیں سمجھیں. اکثر یہ ہوتا نا، بندہ کوشش میں لگا رہا تھا صبح سے شام تک میں کیا کروں، تو کیا کریں؟ نیکیوں میں کثرت کریں. ارے یہ نیکی کروں گی تو میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ کام کروں گی تو میں زیادہ ثواب ملے گا، یہ کروں گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. چن چن کر نیکیاں کریں تو کیا ہوگا؟ پھڑلے بھاری ہوں گے، کثرت سے نیکیاں ہوں گی تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی، زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہو گئے اب 4 راز. میں نے کہا تھا آپ سے قرآن سے میں 15 بتاؤں گی، 15. 4 بتایا میں نے آپ کو. آئیے دیکھتے ہیں 5واں کیا فرماتا ہے. سورہ حشر میں دیکھیے والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من بادر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ ومن یوق شح نفسه. ہاں کیا بتایا اللہ نے؟ اور ان کے لیے جنہوں نے اس کے گھر میں یعنی مدینے اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کتنی ہی سخت حاجت میں ہو. سبحان اللہ.
یہ کیا تھا میری بہنوں؟ جب مکے سے مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انصار کے پاس، تو انصار نے جو قربانیاں دی تھی، جنہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی اور ایمان والوں کے لیے جگہ بنا لی اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اور ہجرت کر کے جب آ رہے تھے لوگ تو ان سے محبت کرتے تھے، اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں رکھتے تھے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ دیکھیے، کوئی گھر مہمان آتے ہیں، ایک یعنی مطلب ہے کہ مدینہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جب ہجرت کر کے، اب تو مدینہ بہت کافی وسیع بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، بالکل چھوٹا سا تھا شہر مدینہ، بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس میں جب ہجرت کر کے یعنی سووں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو ہوتا نا میری بہنوں، جس جگہ پر ہیں اس جگہ پر یعنی اکنامی ڈاؤن ہوتی ہے زیادہ لوگ آ جانے کی وجہ سے۔ جیسے کہ ایک مثال لے لیجئے، گھر میں ہم ہیں مہمان، یعنی اور بھی اضافہ ہو گیا لوگوں کا، تو ایسا ہوتا نا کہ مطلب ایک بندہ یہ محسوس کرتا کہ ارے ہم پہلے 2 تھے تو یہ دولت ہمیں بس ہو جا رہی تھی، اب 4 آ گئے، 6 آ گئے، 8 آ گئے، تو اب ہمیں مطلب سوچتا ہے انسان ایسا کہ مطلب ویسے تو اسے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ رزاق اللہ کی ذات ہے، دیکھیے اللہ نے کیسے عطا کیا تھا مدینے والوں کو، کہ مدینے والوں نے جیسے ان مہاجرین کا استقبال کیا تھا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو سبحان اللہ اتنی برکات نصیب فرمائی، انہیں اتنی برکات ان کو ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد والا جو دور آتا ہے، آپ کی زندگی میں سے ہی شروع ہو گئی تھی، جیسے فتح مکہ ہوا تھا وہیں سے یعنی دولت آنا شروع ہو گئی تھی، جیسے فتوحات ہو رہے تھے، غزوہ بدر ہوئی تھی، غزوہ احد ہوئی تھی، جب لاسٹ میں جب فتح مکہ جب ہوئی تو اتنے زیادہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ مال غنیمت آنے لگے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ کون سی کامیابی؟ وہی جو انسان دیکھتا ہے نا، ایک پہلو کامیابی کا، بس اسی طرف اس کی نظر رہتی ہے کہ دولت آ گئی تو وہ بندہ کامیاب سمجھتا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو کامیابی انہیں مل گئی تھی وہ تو انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا، دنیا کی کامیابیاں، دولت دنیا کو انہوں نے اپنے آنگن میں دیکھا۔ آئے تھے نا آپ تاریخ پڑھیے، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ جاتے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگ جاتے تھے مال غنیمت کے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ تو بعد کی بات ہوئی، لیکن پہلے کیا ہوا میری بہنوں؟ پہلے انہیں تھوڑی تنگی مصیبت اٹھانی پڑی، تھوڑے سے پیسوں میں، تھوڑا سا ان کا جو گزارا تھا، ان کے جو کاروبار تھے، اس میں انہوں نے کیا کیا، ان مہاجرین کو شامل کر لیا، استقبال کیا، ان کا شامل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں تنگی بھی محسوس نہیں کیے ان کو دیتے ہوئے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کتنی ہی سخت حاجت میں کیوں نہ ہو۔ بات یہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کامیابی کا راز بتا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سبحان اللہ، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں میری بہنوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اصل بات یہ ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب، یعنی جو بندہ نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی کنجوسی سے بچا لیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ کنجوس نامراد ہوگا، کنجوس ناکام ہوگا، کنجوس نامراد ہوگا، لیکن جو شح نفسی، یعنی جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے انہوں نے فراغی بتائی، انہوں نے اپنے فراغ دلی بتائی، اور مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے تھے ان کو انہوں نے جگہ دی، انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی، خود تنگی میں رہ کر ان کو فراوانی دی، تو پھر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا جو کام کرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جاتا ہے تو وہی دراصل کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک راز ہم نے پڑھ لیا قرآن سے، کامیابی کا راز کیا؟ نفس کی بخیلی سے بچو، نفس کی بخیلی سے بچو۔ نفس تو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ارے تم خلاش ہو جاؤ گے، اللہ یہ خرچ کرو گے تم فلاں پر تو تم کیا ہوگے؟ خلاش ہو جاؤ گے، تمہارے لیے اب کوئی مال و دولت باقی نہیں رہے گا، تم خلاص ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو نفس کی بخیلی ہوتی ہے اس پر جو یعنی ابھارتا ہے نفس، تو وہ نفس کی بخیلی سے ہمیں بچنا ہے، نفس کی بخیلی سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو اب ایک بات کیا معلوم ہوئی یہاں پر
کنجوس کی کامیابی نہیں ہے، کنجوس کی کامیابی نہیں ہے، کنجوس جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کی کامیابی نہیں ہے۔ جو بندہ کنجوسی نہیں اپناتا، فراغ دلی اس کی ہوتی ہے، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں۔ فراغ دلی کہاں بتاتا ہے؟ فراغ دلی وہاں پر نہیں، منمانی اپنی زندگی میں اب مجھے فراغ دلی، میں تو بہت فراغ دل ہوں بھائی، بچوں کو شاپنگ کرانا، چلو میں تو دل کھول کے جتنا بھی جو بھی چاہے بچہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا میں نے اسے دلا دیا، کیوں؟ کیونکہ میں بہت فراغ دل ہوں۔ کہتی نا بعض بہنیں بعض بھائی کہ مطلب میں تو ایسے نہیں کرتی، بچہ جو کھانا چاہ رہا میں کھلا دے، بچہ جو پہننا چاہ رہا میں پہنا دیتی ہوں، وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا بس میں اسے دلا دوں، میں بہت فراغ دل ہوں میں۔ سبحان اللہ، اسے فراغ دلی نہیں کہتے۔ فراغ دلی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کی جاتی ہے۔ فراغ دلی وہ ہے جو مثال دی، اللہ نے مثال دی مہاجرین کی، کہ انصار کی مثال دے کر کہا کہ انصار نے کیا کیا تھا، مہاجرین کے ساتھ بہترین سلوک، ایسا ان کو اپنا مال نکال کر دے دیا، اپنے گھروں میں جگہ دے دی، حتیٰ کہ بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض نکاح کرنے کا ان کو قدرت نہیں تھی، وہ نکاح نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میری 4 بیویاں ہیں، اس میں سے کسی ایک کو میں طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح میں لے لیجیے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر طریقے سے مدد کی ان کی، ہر طریقے سے۔ اپنے کاروبار میں کہا کہ دیکھو تم آؤ میرے کاروبار میں شامل ہو جاؤ، تم محنت کرو، تمہارا اتنا حصہ، میرا یہ کاروبار ہے میرا اتنا حصہ، آپ محنت کریں گے تو آپ کا یہ حصے دار بنا لیا کاروبار میں، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے حصے دار بنا لیا کاروبار میں۔ اپنے گھروں میں جگہ دے دی، کسی کے 2 گھر تھے تو بولے کہ 2 گھر میرے ہیں، ایک گھر آپ رکھ لیجیے، ایک گھر میرا ہے۔ کسی کے 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے تو بولے کہ یہ آج سے یہ کمرہ آپ کا، یہ کمرہ میرا۔ تو سبحان اللہ، ایک یعنی شح نفسی جسے کہتے ہیں، نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے، مطلب یہ کہ وہ فراغ دل ہوئے۔ کس کے لیے فراغ دل ہوئے؟ کس کے لیے وہ یعنی وسیع النظر بنے؟ کس کے لیے خرچ کیے؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں انہوں نے خرچ کیا مومنین پر۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ خرچ کرنے والا، یہ نفس کی کنجوسی سے بچا لیا جانے والا، وہی کامیاب۔ کیا ہوتا ہے میری بہنوں اکثر ہمارے ساتھ، جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں، شیطان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، ارے تم اتنا خرچ کر دیے تھے اس وقت، اللہ کی راہ میں تم نے ان کو اتنا کر دیا، ان کو اتنا کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے اتنا کر دیا، اتنا۔ وہ شیطان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ وہی فضول خرچی ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، کھانے میں، رہنے میں، کھانے میں، پینے میں، فلاں جگہ فل اسراف کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے وہ کیا یاد کر لیں گے، وہ تو کنجوسی کہلائیں گے یاد کریں گے۔ نعوذ باللہ، وہ کنجوسی نہیں کہلائے گی، وہ فراغ دلی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، وہ فراغ دلی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے۔ تو یہ فراغ دلی اپنائیں۔ اللہ کی راہ میں جو کنجوس ہو گیا خرچ کرنے میں، سمجھو کہ اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی راہ میں دینے سے کنجوسی کرتا ہے، یاد رکھ لیجئے، اہم نقطہ اور ایک، کیونکہ نفس کی بخیلی سے بچا لیا جانا بہت بڑا کامیابی ہے ہمارے لیے، نفس کی بخیلی سے بچایا جانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا دراصل وہی کامیاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کتنے راز پڑھ لیے؟ دیکھیے آگے اور دیکھیے، سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو کامیابی کا راز، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ سورہ حشر کی آیت میں 1 میں نے بتایا، سورہ مجادلہ سے بتایا 2، اور سورہ نور سے بتایا 3، اور چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں بتائی 5 ہو گئے۔ اب 6واں راز دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، 6واں راز کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ سورہ حشر سے ہی ہے یہ بھی، سورہ حشر سے ہی ہے یہ بھی راز، کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے اصحاب نار اور اصحاب جنہ، یعنی جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جو اصحاب الجنہ ہے، اصحاب الجنہ ہم الفائزون۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اصحاب الجنہ ہے، جنت میں جانے والے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں جانے والے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل نار اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی زندگی الگ، ان کی زندگی الگ، ان کی
لائف سٹائل الگ ہوتی ہے اصحاب النار کی، اصحاب الجنہ کی لائف سٹائل الگ ہوتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے جو اصحاب جنہ والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جو کامیاب، یعنی ایسی کامیاب زندگی عطا کرے اللہ ہمیں، جو وہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ جو جنت والوں کی ہے، جو اصحاب الجنہ ہے، جنت والوں کی زندگی ہے. وہ زندگی کیسی ہے میری بہنوں؟ وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اہل جنت کی صفت دیکھیے. اہل جنت کی صفت دیکھیے کیا تھی ان کی صفات. اب ان کی صفات دیکھنا چاہیں گے تو سبحان اللہ، اہل جنت کون ہے؟ اللہ نے دنیا میں جن کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں. ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ جنتی زندگیاں، وہ زندگیوں کے مطابق ہم جب زندگی گزارتی ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بشارت دیتا ہے. وہ جنت کی بشارت لینے والے، جنت کی بشارت جس نے پائی، ان کا معاملہ کیا ہے کہ سبحان اللہ وہی کامیاب ہیں. کامیابی کا چھٹا راز ہم نے دیکھا کہ جنت والے کامیاب ہیں، اہل جنت کامیاب ہیں، یعنی جس کو جنت کی بشارت مل گئی وہ کامیاب ہے. اور ایک راز، 7واں راز بتا رہی ہوں، غور سے سنیے. فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہو، یعنی اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہو، یعنی حتی المقدور، جتنا ہو سکے تم اللہ سے ڈرو. اور کیا کرو؟ واسمعوا واطیعوا، سنو، سنتے رہو، اللہ کی بات سنو، مانتے جاؤ، سنتے جاؤ. واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا اللہ نے ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. ومن یوق شح نفسہ، ہم دعا کرتے ہیں نا وقینا عذاب النار، اور قی بچا لے ہم کو، وقینا عذاب النار، اور اللہ ہم کو عذاب نار سے بچا لے. یہاں یہی لفظ ہے، دیکھیے، یوقی، بچا لیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. ومن یوق شح نفسہ، جو بچا لیا گیا، یوقا بچا لیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. ومن یوق، جو بچا لیا گیا، شح نفسہ، شح نفسہ کہتے ہیں نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، پھر اللہ فرماتا ہے یہی کامیاب ہے. یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو. اور انفقوا خیرا لانفسکم، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو کہ خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کنجوسی مت کرو. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، جو نفس کے بخل سے بچا لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہی کامیاب ہے. تو کتنی کامیابیاں ہم نے پڑھ لی؟ 7. 8ویں دیکھیے میری بہنوں، قد افلح من زکاہا، یہ بھی سورہ شمس کی آیت ہے نا. سورہ شمس کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کامیابی کا اور ایک راز بتایا کہ جس نے اسے پاک، کسے؟ نفس کو. وقد خاب من دساہا، اور اگر جو نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی اس کو نفس کو خاک میں ملا دیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ ناکام ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو کامیاب یعنی جس نفس کو پاک کر لیا. میری بہنوں، ہمیں ہمارے نفسوں کو ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے. پاک کرنا کس سے ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن کی اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو شرک سے پاک کرو. اب شرک سے پاک کرنا ہے تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ توحید کو سمجھنا ہے. شرک سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توحید کو سمجھنا ہے. توحید کو سمجھیں گی تو شرک سے نفوس پاک ہوں گے. ہم سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اکثر میں نے سمجھ لیتی ہیں کہ ہاں میرا تو نفس شرک سے پاک ہے، جبکہ پتہ ہی نہیں کہ اسے توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہیں. اگر یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر دیا اس نے اپنے نفس کو شرک سے، تو اس کا یہ دھوکہ ہے، تو اپنے آپ کو دے رہی ہے. اسے چاہیے کہ وہ معلوم کرے
معلوم کرے، علم حاصل کرے اس چیز کا کہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے. یہ علم حاصل کریں گی تو ہم نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہے. اس علم کو حاصل کر کے ہمیں اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا ہے. اگر ہم یہ علوم حاصل نہیں کرتے، توحید الوہیت والا علم، توحید ربوبیت والا، توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں، ان چیزوں کو پڑھیں، ان باتوں کو دیکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس علم کے مطابق ہمارا عمل ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارے نفوس شرک سے پاک ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے پاک کیا، شرک سے پاک کیا. شرک سب میں کبیرہ گناہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور بھی کئی گناہوں سے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے گناہوں سے. نفس کو پاک کرے گا گناہوں سے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نفس کو پاک کرنے والا، اپنے گناہوں سے نفس کو پاک کرنے والا کیسا ہے؟ گویا کہ وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے بھی نفس کو پاک کر لیا گو کہ وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. تو ایسے کئی راز ہیں میری بہنوں قرآن میں. چند میں نے 6 7 8 آپ کو بتائے، اور بھی راز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 15 راز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلائے ہیں. چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گی. اتنی جو کامیابیاں میں نے آپ کو بتائی، میں نے تو کہا تھا کہ 15 ہیں، لیکن سبحان اللہ اور بھی ہیں قرآن میں، آپ ڈھونڈیں گی تو اور بھی کامیابیاں آپ کو ملیں گی. اور یہ بالکل یعنی کیا کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ میں نے آپ کو بتلا دی. 6 7 جو بتلائی میں نے آپ کو کامیابی کے راز، تو اس میں دیکھیں گے آپ کے اور بھی سبحان اللہ اور بھی دیکھیں گی تو قرآن میں آپ کو ملیں گی کامیابی کے راز. ڈھونڈیے، جتنا ممکن ہو سکا میں نے اس 1 گھنٹے میں آپ کو بتلایا، اور یہ درس میں جتنا ہو سکا میں نے آپ کو بتلایا. اس کے بعد اب آپ کا کام ہے کہ آپ خود قرآن کھولیں، دیکھیں، ڈھونڈیں کہ کامیابی کے راز اللہ نے کہاں کہاں رکھے ہیں. آج کل تو بڑا آسان ہے، فلاح کامیابی کہاں کہاں ہے اگر آپ ڈھونڈیں گے قرآن میں تو تمام آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس کے ذریعے سے سمجھیں، غور کریں ان آیات پر، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو وہ حقیقی کامیابی عطا کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، اور وہ حقیقی زندگی کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو بھر دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.